کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، ہاں جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی۔ ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو، ہمارے دل کی یہی آواز ہے۔ یہ تھے جناب محمد بلال جو آپ حضرات کے سامنے مدرسہ ہادہ کا ترانہ پیش کر رہے تھے۔ تو آئیے اب آخر میں ایک ایسی شخصیت سے درخواست کر رہا ہوں جن کا نام نامی مقرر با کمال حضرت مولانا محمد عارف صاحب ہیں، جو محتمم مدرسہ تعلیم القرآن درویش پور و نائب صدر جمعیت علماء ضلع میرٹھ ہیں۔ میں حضرت والا سے اس شعر کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، بہرحال جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ کہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا آپ حضرات کے سامنے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، آپ حضرات سے میری ایک درخواست ہے، اس مجمع کو ذرا سا قرینے سے کر لیں، چونکہ اب آخری وقت ہے، دعا ہوگی اب انشاءاللہ۔ یہ سامنے خالی پڑا ہے، یہاں تشریف لے آئیں، چند باتیں کہوں گا مختصر وقت میں، تھوڑی سی وقت میں بات کو پوری کروں گا انشاءاللہ۔ زیادہ وقت کا اجازت بھی نہیں دے رہا کہ لمبی بات کی جاوے، لیکن یہ سامنے آ جائیں گے تو کچھ کہا سنا جا سکتا ہے، چونکہ کہنے اور سننے والے کا جواب مخاطب ہوں گے ایک دوسرے سے، تو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں اللہ کہلوا دیتا ہے جو وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی، سوچنے اور سمجھنے میں بھی نہیں آتی ہیں، اور مجمع کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بھائی پیچھے والوں کو اگر آواز پہنچ رہی ہے تو مہربانی کر لو بھائی، اگر پہنچ رہی ہو آواز تو۔ مجمع کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، مجمع چھوٹا ہے یا زیادہ، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرما رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے۔
بیان مکمل ہو گیا، دعا ہو گئی، بیان مکمل ہو گیا، دعا ہو گئی، تو اب گھر جائیں گے سب. جانے لگے لوگ. حضرت نے دیکھا ایک دیہاتی آدمی ہانپتا کانپتا آ رہا. حضرت نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوں؟ جی حضرت پریشان نہیں ہوں، بیان سننے کے لیے آیا تھا، بیان پورا ہو گیا، دعا ہو گئی، بیان ختم ہو گیا. حضرت نے فرمایا آ جاؤ آ جاؤ. اپنے پاس بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کر 3 گھنٹے جو لاکھوں کے مجمع کے سامنے بیان کیا تھا ایک آدمی کو سنایا. پورا خطاب، پورا بیان 3 گھنٹے کا جو لاکھوں کے مجمع کو سنایا تھا ایک آدمی کو سنایا. کسی خادم نے، کسی قریبی نے، ملنے والے نے کہا حضرت اس کی دلجوئی مقصد تھا یا آیا تھا، اس کا دل رہ جاتا، چند باتیں بتا دیتے، بات پوری ہو جاتی. آپ نے وہ خطاب جو 3 گھنٹے تک لاکھوں کے مجمع کو سنایا تھا اس ایک آدمی کو سنایا. جواب سنو کیا ہے، اس بتانے کا میرا مقصد کیا ہے، وہ بات، اس کا جواب کیا. حضرت نے فرمایا بھائی جب لاکھوں کا مجمع تھا میری بات تو جب بھی ایک کے لیے تھی. جب لاکھوں کا مجمع تھا بات میری جب بھی ایک کے لیے تھی اور اب بھی ایک کے لیے ہے. تو مجمع کی قلت اور کثرت معنی نہیں رکھتی. یہ چند لوگ بیٹھے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، سننا اور سنانے کی والے کی نیت دونوں کی ٹھیک ہے تو یہ مجمع بہت بڑا مجمع ہے. پھر بات لمبی نہیں کرنے کا ہوں. مفتی امجد صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے، آپ بہت لمبے وقت سے علماء کے بیانات سن رہے ہیں. انہوں نے ایک عنوان کی طرف اشارہ کیا، اس کے ذہن میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں. عنوان کیا؟ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح. معاشرے میں بگاڑ کتنا آ رہا ہے اس کی اصلاح کی کوشش، یہ ایک عنوان ہے. اور اس کے تعلق سے جمعیت علماء نے مستقل ایک شعبہ قائم کیا ہے اصلاح معاشرہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 برس پہلے کچھ پیشین گوئیاں کی تھی معاشرے کے تعلق سے کہ معاشرے میں یہ برائیاں پیدا ہوں گی، اور جب یہ برائیاں پیدا ہوں گی تو پھر انتظار کرو زلزلوں کے آنے کا، زمین کے دھسنے کا اور بادلوں کے پھٹنے کا انتظار کرو. پھر وہ برائیاں کون سی ہیں جو معاشرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1500 برس پہلے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا. مال فی وہ مال کہلاتا ہے جو قومی خزانہ ہوتا ہے، قومی مال ہوتا ہے. لوگ اسے نجی سرمایہ کاری میں لگانے لگیں گے. اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، اور امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگیں گے. مال غنیمت کے استعمال کا پورا حق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، غنیمت کا مال ہے جس طرح استعمال کریں. امانت کا یہ حق نہیں ہوتا. امانت کا معاملہ تو یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ کا یہ حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو، اس کے اندر خیانت مت کرو. مومن خیانت نہیں کرتا. معاشرے کے اندر یہ بگاڑ آئے گا. والامانۃ مغنما، امانت مال غنیمت کی طرح استعمال کرنے لگیں گے. والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ڈنڈ اور ٹیکس کے طور پر ماننے لگیں گے، ڈنڈ سمجھنے لگیں گے زکوٰۃ کو ادا کرنا. آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتے، وہ غریب کا حق کھا رہے ہیں، غریب کا حق مار رہے ہیں، ڈنڈ سمجھ رہے ہیں. زکوٰۃ کا ادا کرنا اپنے لیے وہ بات ڈنڈ سمجھ رکھا ہے. والزکوٰۃ مغرما وتعلم لغیر الدین، وتعلم لغیر الدین، علم حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے. یہ برائیاں معاشرے میں آئیں گی، علم حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أَمَّهُ،
مرد بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا. بیوی کی فرما برداری کرے گا، بیوی کی غلط اور صحیح سب مانے گا، اور ماں کی صحیح بھی نہیں مانے گا. ایسے حالات آئیں گے معاشرے میں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ حالات. اطاع الرجل زوجته، بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا. وادنا صدیقہ واقصى اباہ، باپ سے دور بھاگے گا، دوستوں کے قریب لگے گا. آج کا نوجوان تمام وقت دوستوں کے ساتھ گزار رہا، باپ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. باپ کے پاس بیٹھنے، آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تمام کا تمام دن ساتھیوں میں، یاروں میں، دوستوں احباب میں گزر رہا ہے. باپ کے لیے، باپ کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 برس پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ایسے حالات آئیں گے معاشرے کے اندر. وظاہرت الاصوات فی المساجد، وظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجدیں پنچایت گھر بن جائیں گی. دنیا جہاں کی بات لوگ مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کر کریں گے. آج اگر ہم مسجد میں چلے گئے، نماز میں ابھی کچھ وقت باقی ہے تو وقت گزارنا مشکل ہے. تلاوت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے وہ وقت نہیں گزاریں گے. دنیا جہاں کی بات بیٹھ کے مسجد میں کریں گے. یہاں کی، وہاں کی، ایران کی، توران کی بیٹھیں گے. ایک جگہ بیٹھ کے موقع مل گیا بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کے بات کرنے کا، بکواس کرنے کا. یہ حقیقت ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے آج. وظاہرت الاصوات فی المساجد، دنیا جہاں کی بات لوگ مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کے کرنے لگیں گے. پنچایت جوڑ جوڑ کے بیٹھیں گے مسجدوں میں دنیا جہاں کی بات کرنے کے لیے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذُلُهُمْ، ذلیل قسم کے لوگ قیادت کریں گے، قائد بنیں گے. ذلیل قسم کے لوگ قائد بنیں گے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ يَرْذُلُهُمْ وَسَادَ الْقَبِيلُ فَاسِقُهُمْ، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ قبیلوں کی قیادت و سیادت کرنے لگیں گے. والمعازف، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ ہے. یہ آلات ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. ہر ایک کی جیب میں گانے بجانے کے آلات ہیں. ہر آدمی کی جیب میں ہے، ہر آدمی کے پاس ہیں. در اور دیوار سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی. آج تو حال یہ ہے، موبائلوں میں ایسی ٹون لگی ہوئی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، فون آ گیا تو گانا بج رہا ہے مسجد کے اندر. ہے نہیں، سچائی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گانے کی ٹون لگی ہوئی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں. تو اب یہ سمجھیے، ہم مسجد میں گئے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو کم سے کم یہ دنیا کی چیز، یہ آلہ جو ہے اس کو تو کم سے کم باہر رکھ دیں، یا کم سے کم اس کو جو ہے سوئچ آف کر دیں. نہیں کرتے. نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کی نمازوں میں بھی خلل پڑ رہے ہیں. اپنی جو نماز خراب ہو رہی، دوسرے کی بھی نماز خراب کر رہے ہیں. وَلَعَنَ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهُمْ، بعد کے لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے پرکھوں کو، اپنی بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے. آج حال نوجوان کا یہی ہے. بڑوں کی، بزرگوں کی برائیاں کرنا پیشیوا بن گیا ہے. یہ برائیاں جب معاشرے میں آئیں گی، یہ برائیاں جب معاشرے میں آئیں گی تو پھر انتظار کرو زمینوں کے دھسنے کا، پہاڑوں کے پھٹنے کا، بادلوں کے پھٹنے کا. انتظار کرو زلزلوں کے آنے کا. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ حالات آ رہے ہیں معاشرے میں. یہ برائیاں آ رہی ہیں تو یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں. یہ خرابیاں، یہ اللہ کی پکڑ ہیں جو ان شکلوں میں آتی ہیں. کہیں زمین دھس گئی، پہاڑ پھٹ گیا، سیلاب، زلزلہ آ گیا، تباہ ہو گئے، شہر کے شہر تباہ ہو گئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
ایسے حالات کے اندر ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ایسے حالات میں امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ برائیاں ہوتی ہوئی دیکھیں تو اگر طاقت ہو تو طاقت سے روک دیں، اگر طاقت ہے تو ان برائیوں کو طاقت سے روکو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے تو برا کہو، زبان سے تو روکو۔ کہنا سننا کرو گے تو اس سے کہنے سننے سے ایک برائی کا دل کے اندر ایک یہ تو پیدا ہوگا کہ یہ برائی ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، یہ برائی ہے۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جب ہم کسی برائی کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے، طاقت ہم میں نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے کہیں گے تو برائی کسی نہ کسی درجے میں تو رکے گی، کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا اثر ہوگا۔ اور اگر زبان کھولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنے کمزور ہو زبان کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم اپنے دل سے تو اس برائی کو برا سمجھو۔ برائیاں ہو رہی ہیں اور ہم بھی وہاں شریک ہیں تو ہم برائی کو بھی ہم اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے اس کو۔ شادی بیاہوں کے اندر کتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں، کتنی خرافات ہو رہی ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی اگر وہاں شامل ہیں، اس پروگرام میں شامل ہیں، تو ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے اس کو، ہے کہ نہیں یہ بات؟ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو تنہائی میں اس جگہ شریک تو نہ ہو، کم سے کم اپنے آپ کو تو بچا لیں اس سے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کیا ہم اس لیول میں بھی ہیں، اس درجے میں بھی ہے ہمارا ایمان کہ جو کم سے کم درجہ ہے ایمان کا، ہمارے ایمان کے اندر وہ چیز ہے کہ کم سے کم درجے والے ایمان کے اندر جو آتا ہے وہ صفت ہمارے اندر ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اس لیے طے کریں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری کہیں، میں نے آیت پڑھی قرآن کریم کی شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ اہلیکم نارا، برائیاں کرو گے، گناہ کرو گے، اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرو گے، جن کاموں سے ہمارے نبی نے، اللہ نے منع کیا ہے، ان سے باز نہیں آؤ گے تو پھر ٹھکانہ کہاں ہے؟ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ خود بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب راعی ہو۔ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، پورے گلیبان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی، پورے گلے کی، پورے ریوڑ کی ذمہ داری ہوتی ہے راعی کی۔ اگر کسی کا ریوڑ کسی کے کھیت میں چلا جائے گا، ایک بکری بھی چلی جائے گی، ذمہ داری کس کی ہے؟ جو راعی ہے، جو چرواہا ہے، اسی سے کہا سنا جائے گا اور اسی پر ناراضگی ہوگی۔ اس لیے کلکم راعٍ، تم سب راعی ہو، اپنے ماتحتوں کے تم راعی ہو، اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے حساب ہوگا، تم سے سوال ہوگا، تم سے جواب لیا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کم سے کم ہم طے کریں کہ جہاں برائیاں ہوں گی، اگر ہم طاقت سے روک سکتے ہیں تو روکیں گے، زبان سے روک سکتے ہو تو روکیں گے، اور نہیں تو کم سے کم ہم اپنے دل سے تو اس کو برا سمجھیں گے، وہاں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ طے کریں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ ارادہ تو کر لیں عمل کرنے کا، ارادہ کریں گے، اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مرزا إلا استفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة في الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا توبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب توفني مسلما والحقني بالصالحين وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار مولا کریم جو مغرب سے اب تک کہا اور سنا گیا ہے مولا کریم اس کہنے اور سننے کو قبول فرما لے اور کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا کریم تیرے یہاں عمل ہی کی قیمت ہے اور ہم اب سب عمل کے محتاج ہیں مولا تیری توفیق کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا مولا کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن کاموں کے تو نے کرنے کے لیے کہا کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنے کی اور جن سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا تیری توفیق کے بغیر نہ گناہوں سے بچا جا سکتا ہے نہ کوئی نیکی کی جا سکتی ہے مولا تو گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں جانے اور انجانے میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا مولا تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں مولا ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال لے مولا کریم جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں ان کو شفا عطا فرما شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہے ان کو بری فرما جو بے روزگاریں ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد مرحمت فرما مولا کریم جو مقروض ہیں غیب سے ان کی قرضی کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما مولا کریم تمام عالم کے مسلمانوں کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما مولا کریم مدارس کی مساجد کی مقابر کی مراکز کی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت میں مولا کریم اس مدرسے کی ہر جہت سے حفاظت فرما اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما شریر کی شرارت سے فتنہ پرداز کی فتنہ پردازی سے باغی کی بغاوت سے مولا کریم اس مدرسے کی ہر جہت سے حفاظت فرما اس کا کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما
ان کے کاموں کو بنا دے اور ان کی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما. مدرسے کے جو منتظمین ہیں مولا کریم ان کی بھی مدد فرما, ہر جہت سے ان کی مدد فرما. مدرسے کی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. تمام اسلامی مدرسوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مولا جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں یا جن کا ہم پہ حق ہے ان کی مرادوں کو پورا فرما, ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما, ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما. مولا کریم اس مجمع کے اندر جتنے حضرات ہیں مولا کریم ان کی اپنی اپنی حاجتیں ضرورتیں ہیں, تو سب کی حاجتوں ضرورتوں کو جانتا ہے. مولا تو سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کی ضرورتوں کو پورا فرما, تمام کے مسائل کو حل فرما دے, تمام کی مشکلات کو آسان فرما. مولا کریم جو مانگا ہے عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے وہ سب ہم کو اپنے فضل سے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه واهل بيته اجمعين برحمتك يا